السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو دو دعائیں بتا رہا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو حدیث کا بھی پروف دوں گا۔ اور یہ جو دو دعائیں ہیں ان میں سے چاہے اب دونوں یاد کر لیں، لیکن پڑھنی ایک ہے، چاہے پہلی پڑھیں یا دوسری پڑھیں۔ اور یہ جو آپ نے پڑھنی ہے دو سجدوں کے درمیان، پہلے سجدہ کیا آپ نے، پھر آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو جب یہ پڑھنی ہے، بس دو سجدوں کے درمیان آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دو دعائیں اس میں سے ایک پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ یہ پڑھتا ہے دعا تو پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ میں اس کے مٹا دیتا ہوں۔ تو میں آپ کو وہ دعائیں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، جب دو سجدوں کے درمیان سجدہ کیا آپ نے اور سجدے سے اٹھے تو آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، یہ ان کا عمل ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور دوسری دعا کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ پہلی نظر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری بھی پڑھ لیں، آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں سے دو سجدوں کے درمیان کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، بندے کو سارے گناہ اس کے مٹا دیتا ہوں جب یہ بندہ کوئی پڑھتا ہے، کہ انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا انسان جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو ایسی اکیلا تنہا چھوڑ دوں۔ بس یہ کہ امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن معاف کرنے والا وہی ہے۔ اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہی ہمارا سہارا ہوتا ہے۔ جب ہمارا دنیا میں ہر کوئی ساتھ چھوڑ دے تو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جب دنیا میں ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں، ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح جو ہمارا ٹیچر ہوتا ہے وہ امتحان لیتے وقت خاموش کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال آپ دیکھ لیں، ہمارے اللہ جب ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں خاموش ہوتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت صبر کر رہا ہے یا نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ کہاں پر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ، یا مسجد میں آ کے میرے سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے، میری بیماری کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھر انسان کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی صفات۔ تو آپ یہ دعا دونوں یاد کر لیں، چھوٹی سی ہے، میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ دو سجدوں کے درمیان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ دوسری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پیارے نبی جو سجدہ کرتے تھے وہ طویل سجدہ کرتے تھے، تاکہ بیچ میں اٹھ کے وہ پھر یہ دعا پڑھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ سجدے کریں، تاکہ سکون سے سجدہ کریں، لمبا سجدہ کریں، کہ اس میں آپ کو سکون ملے آپ کے دل و دماغ کو۔ یہ نہیں کہ آپ نے سجدہ کرتے ہی اٹھ گئے فوراً سجدہ، ایسا نہیں کریں، طریقے سے پورا پراپر سجدہ کریں، آرام سے آپ اس میں جو بھی ہیں پڑھنا ہے پڑھیں، اور پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، بعد میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے حق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پریشانیاں، غم، جو بھی ٹینشنیں پریشانیاں سب مٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔